مارننگ، السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جیسے پتہ ہے یہ آج 27 دسمبر ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو شہادت ہوئی وہ 27 دسمبر ڈے ہے، جس کو پورے پاکستان بلکہ پورے ورلڈ میں بڑے احترام اور دکھ کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آج گڑی خدا بخش میں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی اسپیچ بھی ہے اور وہاں پہ لاکھوں لوگ اکٹھے ہوں گے۔ ویسے ہم دسمبر پہ تھوڑا نظر دوڑائیں تو یہ پاکستان کی جو ٹوٹل ہسٹری ہے اس میں دسمبر کا ڈے جو ہے منتھ ہے، وہ اس کی اس کا کوئی اچھا شگون نہیں رہا۔ اس مہینے میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جو ایز اے پاکستانی یا ایز اے انڈیویجول میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں، ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ ایک ایسٹ پاکستان جو 1971 کا جو کرائسس ہوا، جس میں ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا، اس کے بعد آرمی پبلک اسکول پہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا، جس میں ہمارے بچے معصوم جو بچے ان کو کولڈ بلڈڈلی شہید کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 16 دسمبر وہ دن ہے جس میں میرے بھائی جو چھوٹے بھائی تھے شہزاد، اس کا مرڈر ہو گیا کراچی میں۔ تو لہٰذا یہ جو دسمبر کا مہینہ ہے یہ ہمارے پولیٹیکل یا پاکستان کی ہسٹری یا ایز اے انڈیویجول ہمارے لیے کوئی اچھا مہینہ نہیں رہا کبھی بھی۔ میں بات کر رہا تھا شہید بے نظیر صاحبہ کی۔ بے نظیر بھٹو ایک عظیم لیڈر رہیں، جس کو ڈاٹر آف ایسٹ کہا گیا۔ وہ پاکستان نہیں بلکہ مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم رہیں، اور جب ذوالفقار علی بھٹو جو ان کو ہینگ کیا گیا یا اس کی جوڈیشل مرڈر اس کا ہوا، تو شہید بے نظیر صاحبہ شی واز ہارڈلی 25 ایئرس آف ایج، شی کیم انٹو پالیٹکس، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو انہوں نے لیڈ کیا، اور انہوں نے بڑے ٹرائلز ٹریبولیشنز دیکھے۔ بڑے ملیٹری ڈکٹیٹر جنرل ضیاء کے دور میں بڑے دلیری کے ساتھ انہوں نے پارٹی کو لیڈ کیا۔ بڑے مشکلات تھے اور پیپلز پارٹی پہ ایک بہت برا ٹائم گزرا جنرل ضیاء کے دور میں، لیکن شہید رانی ایک دلیر خاتون، ایک دلیر لیڈر پروو ہوئیں۔ وہ ایکچولی کیا چاہتی تھیں؟ وہ چاہتی تھیں پاکستان ایک پروگریسو اسٹیٹ بنے، ایک پروگریسو ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہو، جہاں پہ رول آف لا ہو، سپریمیسی آف پارلیمنٹ ہو، اور سینکٹیٹی آف کانسٹیٹیوشن ہو، اور ایک ایگلٹیرین سوسائٹی ہو، مساوات ہو، جہاں پہ لنگوسٹک، ایتھنک، ریلیجس گراؤنڈز پہ کوئی ڈسکرمنیشن نہ ہو، اور فنڈامنٹل رائٹس لوگوں کے اویلیبل ہوں۔ وہ یہی چاہتی تھی، لیکن انفارچونیٹلی جو اینٹی ڈیموکریٹک فورسز تھے پاکستان کے یا نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے، وہ ایسے پاپولر لیڈر کو کبھی بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے لوگ یا پاکستان سوشو اکنامک میدان میں، سائنس ٹیکنالوجی میں یا ڈیموکریٹک وے سے آگے بڑھے۔ لہٰذا لیاقت باغ میں شہید رانی کو کولڈ بلڈڈ وے میں اسیسینیٹ کیا گیا۔ اس میں یقیناً جنرل مشرف جو کہ ڈکٹیٹر تھے، ان کا بڑا رول تھا اس میں، لیکن انفارچونیٹلی شہید رانی کو ذوالفقار بھٹو کی طرح انصاف نہیں مل سکا، اور آج 14-15 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک اس کا کوئی انصاف نہیں ہوا۔ لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی ایک مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی ہے۔ کافی مسائلز بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے آئے، چیلنجز بھی آئے، اور کافی میدان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے بہت کام کیا ہے۔ اور ایز اے پاکستانی پیپلز پارٹی کا عام ورکر ہمیں تھوڑا ریفلیکٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں 15 سال ہو گئے ہیں، شہید بی بی آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گی، لیکن ایز اے پارٹی ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے اپنے جو گورننس کے ایشوز ہیں، ہم نے جو ہمارے جو فیلیئرس ہیں
ان پہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے. اور شہید رانی کی جو مشن ہے ڈیموکریٹک اور جینین پاکستان میں ایک رول آف لا ہو، ایگلٹیرین سوسائٹی ہو اور گورننس ہو، سوشو اکنامک رائٹس ہیں لوگوں کے، فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ ہوں، ان پہ کام ہو. تو حالانکہ بلاول بھٹو صاحب ہی از اے ڈائنامک لیڈر، ویری ینگ اینڈ ہائیلی ایجوکیٹڈ، ویری ڈٹرمنڈ، اور اس میں بڑے پوٹینشلس ہیں. اور اس میں بھی شہید رانی اور ذوالفقار بھٹو کی ریفلیکشن نظر آتی ہے. وہ ابھی بھی یونائٹڈ نیشن میں جس طرح انہیں اسپیچ کی تو وہ پاکستان ہسٹری میں ون آف دی فائنسٹ اسپیچ رہا. لہٰذا آج 27 کا دن ہے ایز اے پاکستانی پیپلز پارٹی کا جیالہ میں، اور ہم سب کو جو بھی پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہیں ہمیں ایک کمٹمنٹ کرنی چاہیے کہ شہید رانی کا جو انفلفلڈ مشن ہے یا ان کا ویژن تھا یا ان کی آئیڈیالوجی تھی اس کو کیری کرنا ہے. پاکستان کو ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنانا ہے جہاں پہ پراسپیرٹی ہو، اسٹیبلٹی ہو، سوشو اکنامک اسٹیبلٹی ہو، رول آف لا ہو، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہو، سپریمیسی آف پارلیمنٹ ہو. وہاں پہ جو بھی ادارے ہیں سب کا کانسٹیٹیوشن رول ہو، اور لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹ ہوں، جو گورننس کے ایشوز ہوں ان پہ کام ہو، اور پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں سب کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے. اور ایون ہمارے پارٹی میں جو ایشوز ہیں، جو مسائلز ہیں، ان پہ کوشش کر کے ہمیں ان پہ کنٹرول کرنا چاہیے. جیسے ایون سندھ میں ہماری گورنمنٹ ہے، یہاں پہ بھی کافی گورننس کے ایشوز ہیں اور مس مینجمنٹ کے، کرپشن کے. لیکن ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ وی آر ویری مچ آپٹمسٹک. بلاول بھٹو صاحب سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں، آصف زرداری صاحب یا عدی فریال طالپور صاحبہ، دے آر ورکنگ ویری ہارڈ. لیکن جو نچلے لیول پہ کچھ ہے، جو پارٹی کے دوست ہیں ان سے لوگوں کو کافی مسائل ایشوز ہیں. لہٰذا پارٹی لیڈرشپ ان کو پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. اور آج کے دن کے مطابق ہمیں ایک فرم کمٹمنٹ کرنی چاہیے کہ جو شہید رانی کا جو مشن ہے یا ان کا نظریہ ہے یا ان کی آئیڈیالوجی ہے اس کو ہمیں کیری کرنا ہے. اور جو انہوں نے ویژولائز کیا پاکستان کو ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ، پروگریسو اسٹیٹ، رول آف لا ہو، ایگلٹیرین سوسائٹی ہو، لوگوں کے جو بیسک بنیادی مسائلز ہیں، روٹی کپڑا مکان پہ فوکس کیا جائے، گورننس کو اچھا کیا جائے. تو یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی ہے. اس میں کافی اچھے جینین لوگ ہیں، نظریاتی لوگ ہیں جو پارٹی کے لیے، ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو یقیناً لیڈرشپ آج کے دن کے حساب سے ایک رینیوڈ کمٹمنٹ کرے گی، اور پارٹی کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے، پاکستان کے جو بیسک مسائل ہیں ان کو کیسے حل کرنا ہے. بڑے چیلنجز ہیں، ٹیررزم کے چیلنجز ہیں، اکنامک چیلنجز ہیں، انفلیشن کے چیلنجز ہیں، پاورٹی کے چیلنجز ہیں، ان امپلائمنٹ کے چیلنجز ہیں، رول آف لا کے چیلنجز ہیں، مائنارٹیز کے ایشوز ہیں. تو اور سوسائٹی میں سوشو اکنامک جو ڈویژن ہے، پولرائزیشن ہے، ان سارے مسائل ہیں. لیکن انشاءاللہ وی آر ویری مچ آپٹمسٹک. بلاول بھٹو ہی از اے ڈائنامک لیڈر، ہی ہیز آل دا potentials, and I hope he will carry the unfulfilled mission of Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto with more determination, with more commitment. And I assure him as a Pakistani, as a People's Party, Jiala as a worker, that inshallah will fully support him in order to resolve the issues of Pakistan and in particular issues of Sindh. Thank you very much. God bless you all. Pakistan People's Party Zindabad, Pakistan Zindabad. Thank you.